بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 مختصر احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ منتخب 500 چھوٹی چھوٹی احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا باب وحی، فضائل قرآن۔ نمبر 22۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027۔ نمبر 23۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کئی لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کئی لوگوں کو پستی اور ذلت سے ہمکنار کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 817۔ نمبر 24۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 804۔ نمبر 25۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قرآن اور میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے روکے رکھا تو میں اس شخص کو مانگنے والوں کی بنسبت زیادہ دوں گا۔ تمام کلاموں پر اللہ کے کلام کی فضیلت ایسی ہے جس طرح اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2926۔ نمبر 26۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا اور قرآن کی تلاوت اسی طرح ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرتا جا جس طرح تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ تیری منزل وہیں بلندی ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2914۔ قرآن کے حقوق۔ نمبر 27۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7527۔ نمبر 28۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک قرآن کے بارے میں تمہارے دل ہم آہنگ رہیں پڑھتے رہو، مگر جب توجہ ہٹ جائے تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5060۔ نمبر 29۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جس نے اسے 3 دنوں سے بھی کم وقت میں ختم کر لیا۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2949۔ حفظ کو زندہ رکھا جائے۔ نمبر 30۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو یاد رکھنے کی پوری کوشش کیا کرو کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں سے رسی توڑا کر بھاگ جانے والے اونٹ سے بھی زیادہ تیزی سے نکلتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5032۔
اتباع سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 32، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے مقررہ دینی طریقے سے ہٹ کر ہو تو وہ مسترد کر دیا جائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3243۔ نمبر 33، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اطاعت صرف بھلے کاموں میں ہو سکتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7257۔ نمبر 34، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7137۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث دو چیزیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر 1، کتاب اللہ، اور نمبر 2، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ بحوالہ موطا امام مالک، حدیث نمبر 1874۔ نمبر 36، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میری سنت کو تھامے رکھنا اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر سختی سے کاربند ہونا، ان سے چمٹ کر رہنا اور انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 4607۔ نمبر 38، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی میں بھی تین چیزیں پائی جائیں گی اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ نمبر 1، جس کے لیے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ نمبر 2، جو کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے خوشنودی کے لیے کرے۔ نمبر 3، جو کفر میں واپس پلٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 16۔ سنت کو زندہ کرنے کا مجموعی ثواب۔ نمبر 39، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے بعد میری فراموش کردہ کسی سنت کو زندہ کیا تو اسے اس سنت پر عمل کرنے والے ہر شخص کے اجر کے برابر اجر ملے گا، لیکن اس اجر کی تقسیم میں عمل کرنے والوں کے اجر سے کچھ کمی نہیں ہوگی۔ بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2677۔ بدعتی کے لیے مجموعی گناہ۔ نمبر 40، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے برخلاف جس نے گمراہ کن بدعت کا آغاز کیا جس میں نہ تو اللہ کی رضا ہوتی ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس شخص کو ان تمام بدعتی لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملیں گے، لیکن ان گناہوں کی تقسیم کے باوجود گناہ گاروں کے گناہوں کے بوجھ میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2677۔ احیاء سنت، محبت رسول اور جنت۔ نمبر 41، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا تو حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2678۔ محدث فقیہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 42، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی، اس کو یاد کیا اور پھر اس کو میری طرف سے آگے پہنچایا، کیونکہ بعض اوقات ایک سمجھدار بات کو غیر فقیہ تک پہنچا دیتا ہے
اور بعض اوقات ایک فقیہ اپنے سے زیادہ جاننے والے فقیہ تک بات پہنچا دیتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 236۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔